في الأرض فأما وزيراي من السماء جبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض أبو بکر الصدیق وعمر بن الخطاب۔ ترجمہ سناؤ حدیث کا۔ فرمایا ہر اللہ کے نبی کے دو وزیر زمینوں میں ہوتے ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور میرے آسمانوں میں وزیر ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور زمین میں جو میرے وزیر ہیں، میرے جو نائب ہیں، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بڑا قریبی بتایا ان کو اپنا کہ یہ زمین میں میرے وزیر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اللہ دو بندوں میں سے جو تجھے پسند ہے ان میں سے ایک کے ذریعے میرے اسلام کو عزت عطا فرما۔ توجہ ہے، اللہ کے حبیب نے دعا مانگی یا اللہ ان دو بندوں میں سے عمر بن ہشام و عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو یا دے عمر دے دے یا عمر دے دے۔ یعنی حضور نے یہ دعا مانگی۔ عمر بن ہشام جس کو مجاہد کہتے ہیں وہ بھی کافر تھا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ تب رب کریم کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی جو ہے وہ کمی محسوس کی، تو رب سے دعا کر کے مانگا اللہ جیڑا تینوں پسند ہے، یا عمر پسند ہے یا عمر پسند ہے، انہاں وچوں کوئی ایک دے دے، اس ایک کے ذریعے سارے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائی اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے حصے میں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، سندی اعتبار سے بھی اس کو قابل قبول کیا گیا، کچھ اس میں ضعیف چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ ایک دن بیٹھے تھے سوچ رہے تھے کہ دن بدن اسلام کا بھوٹا پھولتا جا رہا ہے، میں کیوں نہ جو ہے اس بھوٹے کو جڑ سے پھیر ڈالوں۔ اس بھوٹے کو جڑ سے کیا مطلب تھا کہ بھئی یہ نبی پاک جو دعوت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو واضح نصیحت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ایک خدا ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو میں کیوں نہ اس شخص کو ہی جڑ سے ختم کروں، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کروں۔ سادے لفظوں میں کہ یہ خود نہ ہوگا تو کیوں آگے دعوت پھیلے گی؟ نہیں تو جس طرح یہ بندہ دعوت پھیلا رہا ہے، پتہ نہیں جادو کا زور ہے، کوئی عمل ہے، کوئی جادو ٹونا ہے، کیا ہے؟ المختصر ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے غصے کے ساتھ 6-7 فٹ کا یہ کلہاور جرت مند بہادر مند قریش خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا عمر بن خطاب، جو اسلام کی دعوت سے ابھی جو ہے مستفید نہیں ہوا، تلوار پکڑ کے آ رہا تھا کہ آج میں نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کروں گا۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ابو نعیم یا نعیم دونوں لفظ ہیں روایتوں میں، مسند امام احمد بن حنبل، اسد الغابہ، تاریخ صحابہ، ان کتابوں میں نعیم صحابی ملے، پوچھا عمر بن خطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مسلمانہ کا میرا نبی ہے نا، انہوں آج میں ختم کر دینا ہے کہ نہ وہ ہو سی نہ خدا آگے دین پھیل سی کل سی کوٹ سی، میں اس کو آج ختم کر کے رہوں گا۔ تو اس ملنے والے ابو نعیم صحابی نے کہا عمر بن خطاب پہلے اپنے گھر کی خبر لو، محمد کی طرف بعد میں جانا، اس کو قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنے کار کی خبر لیتے ذرا جا کے دیکھتے سے بلا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جس نبی کا تو سر قلم کرنے جا رہا ہے، تیرے اپنے گھر والے اسی نبی کے قدموں میں اپنے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے، اسی نبی کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہیں، اپنے گھر کی خبر دو۔ اس سے سیلاب میرے ہو گئے، آئے گھر، دروازہ
شیرہ اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ کا وہ جو ہے شیرہ کا گھر والا وہ بیٹھے تھے، گھر میں تلاوت کر رہے تھے، عمر فاروق کی آواز کو سنا تو فوراً انہوں نے قرآن کے نسخے، کتابی شکل میں تو نہیں تھا نا، کتابی شکل میں تو یہ بعد میں ہوا، پہلے تو مختلف قراتیں بھی مختلف تھیں، مختلف قراتوں پر جمع کس نے کیا؟ حضرت پچھلے جو پہلے 17 راتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اب وہ نسخے وہ کھجور کے پتوں پہ لکھا گیا یا درختوں کے بڑے بڑے پتوں پہ ہڈی پر لکھا گیا قرآن، حضرت عمر کی بہن نے چھپایا، کنڈی کھولی، گھر اندر آئے، داخل ہوئے تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو کہا کہ مجھے دکھاؤ، تو گھر والوں نے کہا عمر آپ میں ابھی وہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ اس پاک کلام کو پڑھ سکیں یا چھو سکیں یا دیکھ سکیں یا اس کو ہاتھ لگا سکیں، آپ اس کو لمس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ابھی مشرک تھے نا، ابھی اسلام کے دولت سے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو ہاتھ لگانا اس کو حرام ہے، تو بے وضو آدمی مسلمان ہو کر بے وضو آدمی نہیں ہاتھ لگا سکتا تو مشرک کیسے ہاتھ لگائے گا؟ آپ کی بہن نے کہا کہ آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ آپ اس پاکیزہ لوح مقدس کو، اس وحی مقدس قرآن کے ٹکڑوں کو آپ ہاتھ لگائیں، آپ یہ نہ کریں۔ آپ نے ان کو مارا، تماچے مارے، تھپڑ مارے، اور ایک روایت کے بہن کے کانوں سے یا جسم سے خون آنے لگا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ میں تو اس محمد کا سر قلم کرنے جا رہا تھا کہ دن بدن ہمارے بندوں کو ورغلا کر یا پھسلا کر یا جادو کے ذریعے یا اپنی گفتگو کی تاثیر سے اسلام کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے، تم خود اسلام کے دامن لیوا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے بیٹھ گئی ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا چلو پھر ایسا کرو، مجھے وہ قرآن سنایا جائے جو تم پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے جب میں نے دروازہ نوک کیا تھا، اور تم گھر میں تلاوت کر مجھے سنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کو بہن نے کہا آپ ایسا کریں، غسل کریں، پاک صاف ہو جائیں، نئے کپڑے پہنیں، اس کے بعد آپ کو تلاوت سنائی جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے وہ قرآن کے الفاظ کانوں میں رس گھول چکے تھے، جناب عمر نے غسل کیا، المختصر بالکل شارٹ کٹ کپڑے چینج فرمائے اور کہا کہ مجھے سنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کے گھر والے نے قرآن کی سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ وہ تلاوت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق السماوات والارض والسماوات العلی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی گئیں، حضرت عمر کے دل کا تالا، کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑی، کفر کا تالا ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا چلو مجھے لے چلو دربار رسالت میں، مجھے بھی لے جایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ کے اس گھر والے، آپ کی بہن کے گھر والے نے ساتھ لگایا، دربار نبوت سجا ہوا ہے، میرے آقا تشریف فرما ہیں، اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے علم و حکمت کے پھول، علم و حکمت کے موتی اپنے منہ سے نکال کر اپنے صحابہ کو مستفید کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو تزکیہ نفس اور پاک صاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آئے، ساتھ گھر والے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، میرے نبی کے صحابہ جیسے ہی عمر کو آتے دیکھا، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عمر آ رہا ہے، عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں لگتا، اس نے ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ ابھی تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ اب تو سر قلم کرنے کے بجائے اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ جناب صحابہ کرام نے عرض کیا عمر آ رہا ہے، ارادے شاید ٹھیک نہیں لگتے۔ حضرت سیدنا
امیر حمزہ جلیل القدر صحابی میرے نبی پاک کے پاک چچا جان حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان بیٹھ جاؤ، غصہ نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ عمر خود نہیں آیا، عمر کو بلایا گیا ہے۔ عمر آپ پہ نہیں آیا، عمر نو سدیا گیا ہے، عمر نو بلایا گیا ہے۔ وہ جو دعا مانگی اللہم بعز الاسلام بأحب الرجلین عمرو بن ہشام و عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے یا عمر دے دے، یعنی ابو جہل، اصل نام تو عمرو بن ہشام ہے نا ابو جہل کا۔ ابو جہل تو اس لیے کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی تھا، ابو جہل جہالت کا باپ، جاہلوں کا باپ، اس لیے کہا جاتا تھا کہ نبی کا جو انکار کر بیٹھا تھا، نبی کا جو انکار کیا، نبی کو نبی جو نہیں منا، رسول کا جو انکار کیا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا، ورنہ پڑھا لکھا آدمی، بڑا پنجیتی بندہ تھا، بڑا سردار تھا اپنے قریش خاندان کا۔ ابو جہل اصل نام عمرو بن ہشام، حضرت عمر بن خطاب، دو دعائیں مانگی اللہ نے، اللہ کے محبوب نے دو نام مانگے دعاؤں میں، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عمر آپ پہ نہیں آیا، عمر نو سدیا گیا، عمر نو بلایا گیا۔ جے ارادہ ہویا ٹھیک یا رسول اللہ، تے پھر اسی ویلکم کرنے ہاں، اسی مرحبا کہنے ہاں، خوش آمدید آکھنے ہاں۔ جے ارادہ ٹھیک نہ ہویا تے عمر دی تلوار نال عمر دے سر نو تن تو جدا کر کے رکھ دیاں گے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے ہم۔ آ گیا دربار رسالت میں، حضور علیہ السلام نے کہا عمر آ گئے، جی یا رسول اللہ آ گیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، ساتھ بٹھایا اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے مشرف کیا، اسلام کی دولت سے مستفید کیا، اور وہ نعمت وہ سعادت میسر آئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے مرید ہیں، باقی سارے حضور کو چاہنے والے ہیں، ایک حضور ہیں جو حضرت عمر کو چاہنے والے ہیں، جن کو مراد رسول کا لقب عطا کیا گیا، ٹائٹل عطا کیا گیا، اسلام قبول فرمایا۔ ایک دن چونکہ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کھلے عام، ابھی چونکہ اسلام کو اتنی پاور حاصل نہیں تھی، اسلام ابھی سپر پاور نہیں بنا تھا، آپ یوں کہہ لیں سادے لفظوں میں، تو چھپ چھپ کر نمازیں، چھپ چھپ کر تلاوتیں، جماعت بھی ہوتی تو مخفی طور پر ہوتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ لا تستقو، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارا مذہب سچا نہیں ہے، ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نبی پاک سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کر اذانیں، چھپ چھپ کر نمازیں، تلاوتیں، کافروں کا روب تھا، ڈر تھا، اسلام کے ماننے والے ابھی تھوڑے تھے، تو یہ چھپ چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ عرض کیا، فرمایا، عمر نے سوال عرض کیا تو حضور نے فرمایا عمر ہم بھی سچے ہیں، ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہمارے رب کا قرآن بھی سچا ہے، اور نبی کا فرمان بھی سچا ہے، ہمارا اسلام بھی سچا ہے، تو یا رسول اللہ پھر چھپ کر پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا، ایک دن آئے گا اسلام کا یہ پودا تند و مند ہو جائے گا، بڑا تناور ہو جائے گا، پختہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی جڑیں پھیل جائیں گی، اسلام زیادہ پھیل جائے گا تو پھر نمازیں پڑھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں ڈرنے والا۔ فاروق لقب ملا، پھر فاروق کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہو۔ یا رسول اللہ آج کے بعد چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد چھپ کر تلاوت نہیں کریں گے، آج کے بعد چھپ کر اذانیں نہیں ہوں گی، آج کے بعد چھپ کر اللہ اللہ نہیں کیا جائے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان کافروں کو دکھا کر، کافروں کو سنا کر اللہ کا نام پکارا جائے گا، رب کا قرآن پڑھا جائے گا، با جماعت نماز ادا کی جائے گی، اور مسجدوں میں اذانیں دی جائیں گی، حرم کعبہ میں اللہ کے نام سے اور تکبیر کے نعروں سے اللہ کا نام بلند کیا جائے گا۔ کسی مائی کے لال کے اندر کوئی ہمت ہے سامنے آئے، عمر کا سامنا کرے۔ اگر کسی نے آج اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، کسی نے اپنے گھر والوں کی، اپنی گھر والی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے محروم کرنا ہو، تو پھر عمر کے سامنے آئے، اگر میں اس کا سر قلم سے تن سے جدا نہ کر دوں، مجھے عمر فاروق نہ کہنا، مجھے اسلام پڑھنے کا جو ہے وہ خوگر نہ ماننا، میرے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر تم چھپ چھپ کر نمازیں پڑھو تو پھر عمر جیسے جرت مند اور بہادر اور قوی آدمی کا اسلام کا دامن تھامنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس مائی کے لال کے اندر کوئی ہمت ہے ذرا سامنے آ کے دکھائے، میں اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔
غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 39 مرد اور عورتیں اسلام قبول کر چکے تھے، 40واں مرد، ایسا مرد جس کے ذریعے ہم سب کو عزت اسلام نے دی ہے۔ مجھے اس سٹیج پہ اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے کھڑا کیا ہے نا۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کو اسلام کی دولت لے کر آئی، اسلام نے آپ کو مجھے عزت دی ہے۔ عمر واحد ہستی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور نبی کی دعا کا اثر تھا یہ۔ 40واں مرد جب یہ اسلام قبول کیا، رب کائنات نے سورہ انفال کی دوسری آیت 9ویں پارے کے اندر نازل فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، اے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کافی ہے، اور اللہ کے بعد ان مومن مردوں کی جماعت آپ کو کافی ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ کھل کر ڈٹ کر حق بیان کیا کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خدا نے حضرت عمر کی زبان پہ بھی حق اور سچ جاری فرما دیا ہے، میرے عمر کے دل پر بھی اللہ نے حق و سچ بیان فرما دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں مختلف اصحاب رسول اللہ فی شیء فقالوا وکافی شیء وقال عمر الا نزلت القرآن بما قال عمر۔ صحابہ میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا، کوئی صحابی کیا رائے دیتا، کوئی صحابی کوئی رائے دیتا، ہر صحابی اپنا اپنا موقف، اپنا اسٹیٹمنٹ پیش کیا کرتا تھا، لیکن خدا کی قسم حضرت عمر وہ ہیں، کتنی بے شمار آیتیں ہیں، جب حضرت عمر مشورہ دیتے اسی مشورے کے مطابق اللہ پورا قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا تھا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کی کہ میرے نبی نے جو دعا دی، میرے نبی نے جو کلمات ارشاد فرمائے کہ میرے رب نے حضرت عمر کی زبان پہ اور آپ کے دل پہ حق اور سچ کو جاری فرما دیا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، پوری کائنات شیطان سے ڈرتی ہے، پوری کائنات شیطان سے پناہ مانگتی ہے، پوری کائنات یہ پڑھتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں، تو شیطان مردود کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا، ہمیں پناہ دینا، ہماری حفاظت فرمانا۔ پوری دنیا کی پوری مخلوقات، نسل انسانیت، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک، مجھ سے لے کر قیامت تک، آپ سمیت سارے بندے شیطان کے وار سے، شیطان کی چالوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور پناہ طلب کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا رسول نہیں آیا، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا، کوئی ایسا صحابی نہیں آیا جس کے متعلق میرے نبی نے یا کسی نبی نے یہ فرمایا ہو ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ لوگوں دیکھ لو، ساری دنیا شیطان سے شاید ڈرتی ہوگی، لیکن ایک عمر ہے، اس عمر کی ذات سے خود شیطان ڈرا ہوا رہتا ہے۔ شان ہے نا، اتنا روب اور دبدبا، اتنے فاروق، اتنا حق اور باطل کو بیان کرنے والے۔ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حضرت عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا۔ اسی حق کی بدولت اللہ رب العزت نے عمر کے سینے کے اندر یہ قوت اور روب اور دبدبا پیدا فرمایا کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی دور بھاگ جایا کرتا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ چاہے وہ شیطان جن ہو، جنی ہو، یا انسان ہو، یا اصل شیطان ہو، جو بھی انسانی شکل میں شیطان ہے یا اصل شیطان ہے یا جنات میں سے جو شیطان ہے، وہ سارے حضرت عمر سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج بھی جن کے دلوں میں حضرت عمر کا بغض ہے، منافقت ہے، ان کے سامنے حضرت عمر کا آج بھی نام لیا جائے، حضرت عمر کے نام پہ وہ آج بھی چڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شیطانیت ہے۔
ان کو یہ زیب نہیں دیتا یا مناسب نہیں لگتا ان کو کہ ان کے سامنے حضرت عمر پاک کا ذکر کیا جائے، وگرنہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے نڈر صحابی تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ علی عمر یقول الحق و ان کان مرا، اگرچہ لوگوں کو جتنا بھی کڑوا لگتا ہے، جتنا بھی سخت لگتا ہے، حضرت عمر کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتے، جب بھی بولتے ہیں حق کا کلمہ، سچ کا کلمہ بولتے، حق کا کلمہ، سچ کا کلمہ، اگرچہ جان جاتی ہے چلی جائے، اگر جتنا نقصان ہوتا ہے نقصان ہو جائے، پر ایمان کا سودا نہیں، جھوٹ کا سودا نہیں، ہمیشہ زبان سے سچ بولا، ہمیشہ سچ کی بدولت جو ہے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کی صفت، ان کی کوانٹٹی یہی ہے کہ جس زبان سے کلمہ نبی کا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس زبان سے کبھی جھوٹ جاری بولے، جھوٹ جاری نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر ایسا ہے، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب نبیا، لوگوں میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا، اگر میرے بعد کوئی رسول بن سکتا تو کوئی اور نہ ہوتا، میرا عمر بن خطاب اللہ کا نبی بن کے آتا ہے۔ لیکن اب نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو گیا، اب کوئی قیامت تک رسول آ نہیں سکتا، نبوت و رسالت ختم کر دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر دروازہ کھلا ہوتا، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آ سکتا ہوتا نبی تو عمر کے اندر یہ اہلیت موجود تھی، یہ کیپیبلٹی موجود تھی، عمر کے اندر یہ قابلیت موجود تھی، عمر اللہ کا نبی بن کر دنیا میں تشریف لاتا۔ اتنا سچا تے سچا مسلمان تھے، مومن۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا عمر و سراج و اہل الجنہ، فرمایا حضرت عمر جنتی لوگوں کا چراغ ہوں گے، حضرت عمر جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ نور کی طرح ہر جگہ کو منور فرما دے گا۔ چراغ ہیں یہ، نور ہیں یہ جنتی لوگوں کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی، اتنی عظمت، اتنی شان، آپ نے سنا ہوگا مصر میں ایک دریا ہے، دریائے نیل، دریائے، اکثر لوگوں کو اس نام کا پتہ ہے۔ مصر میں وہ دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا ایک خاص موسم میں، تو ہر سال مصری لوگ اس میں ایک نوجوان بچی کو دفن کیا کرتے تھے یا اس میں پھینک دیا کرتے تھے، اور پھر وہ چل پڑتا تھا۔ یہ کوئی قدرت کا نظام تھا یا کوئی ایک ایسا سسٹم تھا، عرصے دراز سے یہ چلا آ رہا تھا۔ اور جب یہ خلافت کی مسند پہ متمکن ہوا نا یہ نبی کا صحابی حضرت عمر فاروق، جب مسند خلافت پہ آئے تو پتہ چلا یا لوگوں نے بتایا کہ جناب ایسا ایسا ہے کہ مصر کا دریائے نیل ہر سال وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر اس میں ایک نوجوان لڑکی کو دفن کیا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے، پھر وہ بہنے لگ جاتا ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مبارک خط لکھا اور کہا اذا القیت ھذا الکتاب فی النیل، جب تم میرا یہ خط، یہ لیٹر اس نیل دریائے مصر کے اندر ڈالو گے تو اس کے اوپر یہ لکھا تھا فَإِن جَرَا فَالْحَمْدُلِلَّہ، اگر وہ جاری ہو جائے، چل پڑے تو اللہ کا شکر ہے، فَإِن لَمْ يَجْرِ فَلَا يَجْرِ أَبَدًا، اور اگر وہ نہ چلے تو پھر کبھی نہ چلے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس دریائے نیل کی جو ہر سال ایک معصوم اور محفوظ بچی کی، بے گناہ اور بے جو ہے خطا بچی کی جان کو لیتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے اس کو اندر بچی کو۔ تو آپ نے یہ خط کے الفاظ، وہ ٹائٹل یہ تھا من عبداللہ، اللہ کا بندہ عمر ابن الخطاب، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِ نَفْسِكَ، اے مصر کا دریائے نیل اپنی مرضی سے چلتا ہے، فلا تجری، کوئی ضرورت نہیں تیرے چلنے کی، نہ چل، لوگ جیسے بھی ہیں میں پانی پہنچا دوں گا، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک معصوم نوجوان بچی کی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن تَجْرِي كُنْتَ تَجْرِي مِن قَبْلِ نَفْسِكَ، مرضی سے چلتا ہے تو فلا تجری، نہ چل۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اگر میرے سچے خدا کے نام پہ چلتا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْرِيَكَ، پھر میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے چلا ڈالے، تجھے بہائے، تیرا پانی چل پڑے۔ حضرت عمر نے کہا یہ الفاظ میرے جا کر مصر کے دریائے نیل کے اندر دفن کر دینا،
صحابہ وہ نبی کے غلام حضرت عمر کے زمانے کی رعایا وہ لے کر گئے، وہ چٹھی وہ لیٹر وہ جا کے مصر کے دریائے نیل کے اندر دفن کیا۔ حضرت عمر کے وہ خط وہ لیٹر دفن کرنے کی دیر تھی، اس وقت سے چلا آج تک چل رہا ہے، قیامت تک یوں جاری و ساری رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ حکومت ہے، اس طرح نظام حکومت چلایا جاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ مدینہ کی دھرتی پہ زلزلہ آیا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ کیا؟ کوڑا، عصا، درہ، ہاں جی، چابک، وہ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنا عصا جب مدینے کی دھرتی کانپنے لگی، تھر تھر زمین ہلنے لگی، آپ نے مارا زمین پہ کوڑا اور کہا تھم جا، رک جا، الم اعدل علیک، اے زمین کیا عمر فاروق نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ عدل و انصاف نہیں کیا تیرے اوپر، کیوں کانپتی ہے؟ زلزلے تو وہاں آئے نا جہاں حکومتیں نااہل ہوں، زلزلے تو وہاں آتے ہیں جہاں لوگوں کے کرتوت سیدھے نہ ہوں، زمینیں تو وہ کانپتی ہیں جہاں نظام حکومت جو ہے وہ اوباش اور بدماش لوگوں کا قائم کیا جائے۔ وہاں زلزلہ نہیں آتا جہاں میرے سچے خدا کا قرآن سنایا جائے، محمد کا فرمان پڑھایا جائے۔ زمین پہ درہ مارا، کوڑا مار گیا اور کہا اے زمین کیا تم پر میں نے عدل نہیں کیا؟ خدا کی قسم زمین اس وقت سے تھم گئی، رک گئی، اس کے بعد آج سے لے کر مدینہ منورہ کی دھرتی پہ کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ کرامت ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کرامت ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق آپ کا ہی زمانہ تھا، مدینہ کے باہر کسی وادی میں آگ لگ گئی، کسی وجہ سے آگ کے شعلے، آگ بڑی بھڑک اٹھی اور لوگوں نے آ کر کہا، خصوصاً حضرت تمیم داری نے، یا عمر ابن الخطاب، مدینہ کے آس پاس جو باؤنڈری ہے مدینہ کی، بڑی بلند و بالا آگ کے شعلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ وہ مدینہ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ حضرت تمیم داری خبر لائے، آپ کے پاس اپنا جو رومال تھا، کپڑا تھا، ایسے کپڑا اٹھایا اور حضرت تمیم داری کو کہا فائر فائٹر نہیں بلائے، ریسکیو 1122 نہیں بلایا، یا اس وقت جو آگ بجھانے کے آلے تھے، آگ کس کے ساتھ بجھائی جاتی ہے؟ بولو ذرا۔ اور کپڑے کے ساتھ تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ مزید بھڑکے گی نہ کہ بجھے گی۔ حضرت تمیم داری کو کہا ایک کپڑا تو پھاڑ، ایک کپڑا میں پھاڑنا، تے چلے باہر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کپڑا پکڑا ہاتھ میں اور تمیم داری سے بھی کہا کہ کپڑا پکڑو، کپڑا اٹھایا۔ دونوں نوجوان تمیم داری رضی اللہ تعالی نبی کے صحابی اور عمر فاروق دونوں آئے۔ 25 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران، یہ وقت کا پریزیڈنٹ، وقت کا وزیر اعظم آیا مدینے کی اس وادی میں جہاں آگ کے شعلے، لوگ کہتے رہے عمر اتنی بڑی آگ ہے قریب نہ جائیں۔ حضرت عمر نے کہا پتہ تو یہی چلے گا نا کہ عمر فاروق اعظم نے خدا کی اس دھرتی پر رب کا اسلام، اللہ کا قرآن کا نفاذ کیسے کیا ہے، عدل و حکومت، عدل و انصاف کے ساتھ میں نے حکومت کی ہے۔ پتہ آج چلے گا کہ لوگ آگ پانیوں کے ساتھ بجھاتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن فرق تو تب چلے گا کہ میں اس کپڑے کے ذریعے آگ کو بجھا کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر جوں آگ کو کرتے گئے، آگ ہٹتی گئی، بجھتی گئی، ایک لمحہ ایسا ہوا ساری آگ حضرت عمر کے کپڑے مارنے سے بجھا دی گئی۔ یہ عدل و انصاف ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات محترم، ہمارے حکمران جمہوریت کہتے ہیں، لیکن اگر سچ کہا جائے تو یہ مطلق العنان بادشاہوں سے بھی گئی گزری حکومت ہے۔ اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق کہیں سے آ رہے تھے تو ایک مائی اپنے برتن میں تیل لے کر کہیں سے آ رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ بوڑھی رو رہی ہے، اس کا تیل زمین پی گئی۔ ظاہر ہے لیکوڈ چیز ہے، مایا چیز ہے، زمین پہ تیل آیا تو زمین تیل پی گئی، چوس لیا زمین نے۔ تو مائی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ماں یبکی کے، کیوں رو رہی ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا مائی صاحبہ؟ تو مائی نے کہا اے پیارے نوجوان، میں تیل لے کر آ رہی تھی، کسی کا تیل تھا،
میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، تیل زمین چوس گئی ہے۔ جناب عمر نے کہا افر الارض، اے زمین، عمر تجھے حکم دیتا ہے چوسا ہوا تیل نکال، واپس لا جو تیل تو نے پیا ہے، جو چوسا ہے۔ علم عادل علیہ کے، کیا عمر نے خدا کی اس دھرتی پر عدل و انصاف سے کام نہیں لیا؟ خدا کی قسم ایک لمحے میں وہ چوسا گیا تیل، زمین کے اندر دھنسا ہوا تیل فوراً واپس آیا۔ اس مائی نے اپنی بوتل کے اندر بند کر کے تیل کو محفوظ فرما لیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، مدینے کی کسی بستی میں پہنچے تو ایک کٹیا، ایک خیمہ نظر آیا۔ گشت کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ رو رہی تھی، تو پوچھا مالا کے بمال ہاؤلاء الصبیان، کیوں رو رہی ہے اور تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی ہم یبکون من الجوع واللہ بینی و بین عمر، یہ بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہنڈیا میں کیا ہے؟ ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ بھلا کیا پک رہا تھا؟ پانی اور پتھر، پانی ابال رہے تھے، پتھر، بچوں کو جو ہے وہ خالی دلاسا دینے کے لیے کہ بھوکے ہیں نا تو ہنڈیا پکنے کے بہانے سے سو جائیں گے آپ رات کا کوئی وقت ہوگا تو۔ اب ہنڈیا کے اندر پانی ہے اور پتھر کے ٹکڑے ابل رہے ہیں، بوائل ہو رہے ہیں۔ عمر آئے، پوچھا کیوں رو رہی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ مائی نے کہا ہم یبکون من الجوع، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ واللہ بینی و بین عمر، اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا وما ذنب عمر، عمر کا کیا گناہ ہے، کیا قصور ہے؟ تو مائی نے کہا یتولا امرنا ویغفل عنا، عمر ہمارے اوپر سردار بنایا گیا، عمر کو حکومت عطا کی گئی ہے، عمر بن خطاب کو سردار بنایا گیا، وہ ہمارا حکمران ہے، اس کی حکومت ہے۔ وما یغفل عنا، اور وہ ہم سے غافل ہے، ہم بھوکے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں۔ حضرت عمر اس بوڑھی کے خیمے سے باہر آئے، فوراً بیت المال کا تالا کھولا، مشکیزہ اٹھایا، گھی کا کنستر اٹھایا، پانی کا مشکیزہ اٹھایا، آٹا جو وغیرہ اٹھائے، گوشت خشک اٹھایا اور چیزیں کھانے پینے کا سامان، راشن اپنے کندھے پہ سوار کرنے لگے۔ آپ کا غلام کا نام ہے حضرت اسلم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین احمل عنکا، مجھے دے میں اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا حل تحمل عنی وزری یوم القیامہ، اے میرا غلام آج اگر تو یہ بوجھ اٹھائے گا تو قیامت کے دن میرے عملوں کا بوجھ بھی تو اٹھا سکے گا۔ جائیدادیں ہڑپ کرنے والے لوگ، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حصہ کھانے والے لوگ حضرت عمر کے اس جملے پر غور کریں، جو غریبوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے غلام یہ بوجھ میں خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ 24 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا پرائم منسٹر وزیر اعظم اپنے کندھوں پہ وہ بوری، وہ گھی کا کنستر، وہ گوشت، وہ جو، وہ ستو، وہ چیزیں کھانے پینے کا اشیاء اپنے سر اور کندھے پہ لاد کے کہتا ہے اے اسلم، اے میرا غلام، اے میرا خادم نوکر، اگر تو آج یہ میرا بوجھ اٹھائے گا تو قیامت کے دن بھی تو میرے عملوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ کہا لا نہیں اٹھاؤں گا۔ فرمایا پھر عمر ہی اس بات کا حقدار ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ سارا سامان اٹھایا، بڑھیا کے گھر آئے، ہنڈیا اپنے ہاتھ سے پکائی، ہنڈیا ڈال کے سالن دیا، بچوں کو کھلایا۔ اس کے بعد کہا اے مائی صاحبہ اب کیا خیال ہے تیرا عمر کے بارے میں؟ تو مائی نے کہا واللہ انت خیر من عمر، اللہ کی قسم تو عمر سے زیادہ اچھا ہے، تو عمر نالو بھی زیادہ چنگا بندہ نکلے، تمہیں عمر ہونا چاہیے تھا، عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں حکمرانی دے دینی چاہیے تھی۔ حضرت عمر نے کہا عمر هو الذی بین یدیک، اے مائی صاحبہ پریشان نہ ہو، عمر میں ہی ہوں، عمر تیرے سامنے کھلوتا ہے۔ مائی کی آنکھوں سے آنسو آئے، رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، اے عمر بن خطاب معاف کر دینا، یا امت اللہ فافی عنہ۔ عمر نے کہا نہیں اللہ کی بندی تو مجھے معاف کر، میں چونکہ بزی ہوتا ہوں، معاملات اتنے ہیں حکمرانی کے اور جنگوں کے اور فتح یابی کے، تو میں آپ کے پاس نہ آ سکا، مجھے معاف کر دے۔ اس مائی نے کہا غفر اللہ لک یا عمر، میں لکھ کر دیتی ہوں اے عمر، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر نے کہا آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ غفلت ہو گئی اس کی معافی دو، کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے میرے گریبان کو نہ پکڑنا، آج معافی دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری 2 منٹ میں بات کروں گا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رومیوں نے کئی 100 سالوں سے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی نصیب فرمائے، بولے آمین۔
कई सालों से हज़रत उमर के ज़माने से पहले रूमियों ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि उमर आपकी ज़रूरत थी, अल मुख्तसर बिल्कुल बहुत सारी बातें स्किप करते हुए, आपकी ज़रूरत है, आप जाएं। लोगों ने मशवरा दिया आप ना जाएं, मदीना और दीगर इलाकों को कौन देखेगा। हज़रत अली ने कहा पीछे मैं हूँ, आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, हमें यकीन है अल्लाह आपके हाथों पे फतह देगा। जो कई सौ सालों से कब्ज़े में था, हज़रत उमर ने झंडा पकड़ा, आपका वही ग़ुलाम असलम नामी ग़ुलाम। तो कहा ज़्यादा लश्करें और ज़्यादा फ़ौजें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इज़्ज़तें और ठाट बाट गाड़ियों से नहीं होती। 70 लैंड क्रूज़रें, 50 जो है वो लैम्बोर्गिनियाँ और V8 गाड़ियाँ, इनसे इज़्ज़तें नहीं होती। एक सवारी, हज़रत असलम ग़ुलाम ने कहा दूसरी सवारी मैं ले लेता हूँ, एक सवारी पे एक घोड़े पे दोनों सवार होंगे। इतना लंबा सफ़र है मदीना से मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन, तो ये थक जाएगी। कहा नहीं, बैतुल माल का ख़जाना इतना फारिग नहीं है, गरीबों को हम क्या जवाब देंगे। एक सवारी पे जाएंगे और ऐसा करेंगे, मंजिलें तय कर लेते हैं, इतने किलोमीटर मैं तब सवार हूँगा, इतने किलोमीटर आप सवार होंगे। जब मैं सवार हूँगा तू महार पकड़ के नीचे चलेगा पैदल, और जब तू सवार होगा तो वक्त का वज़ीर आज़म उमर बिन खत्ताब नीचे चल के महार पकड़ के दिखाएगा। ऐसा हुआ, मंजिलें तय कर दी गई, बिल आखिर पहुँच गए। एक फटा पुराना 12 पैबंद लगा कुर्ता हज़रत उमर बैतुल मक़दस के करीब आए, तो अब नंबर था हज़रत असलम का, ग़ुलाम का, कि वो सवार हो। हज़रत उमर पैदल चले, हाथ जोड़ के अर्ज़ की उमर आप वज़ीर आज़म हैं, 24 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा के हुक्मरान हैं, आप तशरीफ़ लाएँ ऊपर, मैं चलता हूँ नीचे, ताकि दुनिया को पता चले कि ये बादशाह है और ये गदा है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जो बात मदीना रसूल में तय की थी कि इस मंजिल से इस तक मैं सवार, इस मंजिल से इस जगह तक मैं सवार, अब चूंकि नंबर है तेरा सवार होने का, उसी तरह गुलाम, उसी तरह नौकर सवार होकर दिखाएगा। बादशाह महार पकड़ के दुनिया को दिखाएगा कि इज्जतें पैदल चलने से नहीं होती, इज्जतें महारे पकड़ने से नहीं होती, इज्जत वो होती है जो खुदा देता है, खुदा की ज़ात देती है। किस शान से उम्मत का इमाम आता है, किसी ने लिखा किस शान से उम्मत का इमाम आता है, आप पैदल है सवारी पे गुलाम आता है। लोगों ने अब असलम गुलाम को सलूट मारने शुरू किए, वो देखो मुसलमानों का हुक्मरान आ गया। फ़लस्तीनी लोग थे, इतना सफ़र था, पता नहीं था कि कौन उमर है कौन बादशाह है। हज़रत असलम को लोग सलामियाँ पेश कर रहे, हज़रत असलम यूँ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मैं तो गुलाम हूँ, बादशाह नीचे है, चल रहा है। फटे पुराने जूते, फटा पुराना लिबास। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक नीचे आए गुलाम, और लोगों को बताया कि बादशाह मैं नहीं हूँ, बादशाह ये हैं, ये मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इन्हें सलाम किया जाए। और आप आए, उस वक़्त कई सौ सालों से मस्जिद अक्सा जो काफरों, यहूदियों और सहूनियों और रूमियों के कब्ज़े में थी, अल्लाह के इस शेर ने, नबी के इस शेर ने आकर एक लम्हे के अंदर फतह फरमा के मुसलमानों को जो है खुशखबरी सुना दी है। तो इज़्ज़तें लैंड क्रूज़रों से नहीं होती, इज़्ज़तें वो होती हैं जो अल्लाह और उसका रसूल देता है। और जो गाड़ियों में आते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं, जो नाइंसाफ़ियों से काम लेते हैं, खुदा की कसम ना उनकी घर में इज़्ज़त होती है, ना दर पे इज़्ज़त होती है, ना दिलों में इज़्ज़त होती है, ना ज़हनों में इज़्ज़त होती है, ना अंदर इज़्ज़त ना बाहर इज़्ज़त। उनको हर तरफ जूते ही जूते पड़ते हैं। इज़्ज़त उसी की है जो खुदा की धरती पे या तो खुदा का कुरान नाफिज करेगा या उसके मोहम्मद का फरमान नाफिज। अल्लाह ताला से दुआ है कि यकम मुहर्रम हज़रत उमर की शहादत का दिन है, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे जो है मुसलमान हुक्मरानों को भी गैरत नसीब फरमाए, मस्जिद अक्सा को आज़ादी नसीब फरमाए और आवाम के लिए हुकूमत को अच्छा से अच्छा इक़दाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।